वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पाकिस्तान में दोबारा से तमाशा शुरू हो चुका है और तहरीक लबैक ने दोबारा से गवर्नमेंट से जो पहले वाली डिमांड थी वही दोबारा शुरू कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कंटेनर्स लगने शुरू हो गए हैं और तहरीक लबैक क्या है, वो दोबारा से धरना देने के लिए इस्लामाबाद और पिंडी में पहुंचना चाहती है। Police in twin cities of Islamabad and Rawalpindi have blocked certain roads with containers while the metro bus service has been suspended in the latter as authorities appear gear up for a long march by the banned Tehreek-e-Labbaik Pakistan on Friday. तो Tehreek-e-Labbaik जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से बैंड है, उसका क्या हुआ आज कि वो अब दोबारा धरना देने के लिए आ रहे हैं। ठीक है जी, तो इस चीज को जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अब पाकिस्तान गवर्नमेंट, मुझे नहीं पता पहले इतना खून ख्वार किस्म का हुआ था धरना जिसमें कई लोग मारे गए, पुलिस वाले जख्मी थे। अब इस्लामाबाद पिंडी की सारी पुलिस जख्मी थी, इतने वायलेंट किस्म के क्लैशेस इनके हो रहे थे पुलिस के साथ। और अब ये है कि दोबारा से अब यही काम करने लगे हैं। In what appears to be a change of heart, the group de-linked the march from the release of incarcerated leader Saad Hussain Rizvi and said the purpose of the move was respect for the holy prophet. तो अब ये क्या कर रहे हैं कि जी हम उनके छोड़े या ना छोड़े जाने की बात नहीं है, बल्कि हम नबी की नामूस की खातिर जी हम ये करेंगे। तो साद रिजवी ने क्या कहा, ही एडवाइज द वर्कर्स टू कंटिन्यू the mission of the group's founder, the late Khadim Hussain Rizvi, even if we are martyred in the march, and ask the government to implement the agreement. तो ये क्या कह रहे हैं, अगर हम मर भी जाएं तो हम गवर्नमेंट से वो एग्रीमेंट इंप्लीमेंट कराएंगे जो कि गवर्नमेंट भूल चुकी है। ठीक है जी, वो ये करवाएंगे। एंड आस्क्ड द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट बेटर इंप्लीमेंट द एग्रीमेंट इन द स्पिरिट और गेट रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। कादरी ने, अब ये कादरी है कौन है, इसने इनको कहा है। ठीक है जी, तो अग्रीमेंट क्या हुआ था, अग्रीमेंट यही हुआ था कि ये फ्रांस के जो सफीर हैं उनको निकाला जाएगा और वो चीजें जो हैं वो उस पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अमल नहीं किया था। ठीक है जी, तो ये मेन चीज थी। तो अब जैसे ही ये धरने वाला मामला शुरू हुआ, साथ ही इसके क्या शुरू हो गया, पीटीए ने इंटरनेट सर्विस लाहौर के एरियाज के अंदर बंद कर दिया। पंजाब होम डिपार्टमेंट इशूज डायरेक्टिव टू पीटीआई इन रिस्पांस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑर्गेनाइज्ड बाय बैंड आउटफिट से पुलिस। तो इन्होंने क्या किया, लाहौर में जो है इंटरनेट सर्विस बंद कर दिया, इसलिए कि लोग, क्योंकि लाहौर से एक बहुत बड़ा इनकी फॉलोइंग है लाहौर में तहरीक लब्बैक वालों की, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया ताकि लाहौर से लोग इस्लामाबाद की तरफ ना जाएं। The Pakistan Telecommunication Authority suspended internet services in specific areas of Lahore, Geo News reported Thursday. तो खास इलाकों में लाहौर के उन्होंने इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया। द एक्शन वाज टेकन इन कंप्लायंस विद डायरेक्टिव्स इशूड बाय पंजाब होम डिपार्टमेंट। तो पंजाब होम डिपार्टमेंट ने लोगों को इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल करने से रोकने के लिए क्या किया है, ये सारा कुछ बंद कर दिया। तो तहरीक लब्बैक मेरे ख्याल में तो ये सिर्फ बैंड नहीं बल्कि ये टेररिस्ट भी हैं, क्योंकि जिस लार्ज स्केल के ऊपर इन्होंने तोड़फोड़ की इस्लामाबाद पिंडी में, जिस तरह से इन्होंने लास्ट टाइम दोनों सिटीज को यरगमाल बना के रखा, जिस तरह इन्होंने चीज़ों को स्ट्रिक्टली बहुत ही बुरे लेवल तक ये ले गए, पूरा मुल्क हॉस्टेज था, इकोनॉमी पहले ही बड़े बुरे हालात हैं, कोविड फिर ये फैलाते हैं जिस तरह के धरने करके। कोविड की वजह से भी पाकिस्तान में डेथ्स तो अभी भी हो रही हैं। अब वैक्सीनेशन की ड्राइव जो है वो भी अभी उस जगह नहीं पहुंची कि जहां पे पाकिस्तान गवर्नमेंट कंफर्टेबल हो सके, तो इसलिए सिचुएशन खासी खराब है। और ये मौलवी दोबारा से वही कुतखाना मचाने के लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद रावलपिंडी में पहुंचना चाहते हैं, और उसके बाद क्या होगा हम सब को पता चल जाएगा कि किस तरह के बुरे हालात जो है ना उसके बाद हमें नजर आएंगे। मगर क्या किया जाए, अब इसके बारे में कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, मेरे ख्याल में बहुत कम है जो कुछ हो सकता है। प्रॉब्लम जो है वहीं का वहीं खड़ा है, और
گورنمنٹ آف پاکستان یا عمران خان کی گورنمنٹ، آئی تھنک دے لیک ویژن کہ انہیں کس طرح چیزیں کرنی ہیں. ان کو کسی بھی صورت میں یہ جو ہے ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے ساتھ اگریمنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. مگر اب جب انہوں نے اگریمنٹ کر لیا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہے کہ اب آپ کی گورنمنٹ میں ایک پورے کا پورا ٹرموائل ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور بڑی ہی بری سچویشن ہوگی جس کو ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے گا. اگر ایک دفعہ پچھلی بار جو دھرنا ہوا ہے اگر اس کا ہاف بھی یہ دوبارہ کر لیں تو سچویشن بہت ہی خراب ہوگی. اکانومی پہلے ہی بہت برے حالات ہیں، اسٹیٹ کی ریٹ جو ہے وہ بار بار چیلنج یہ مولوی کر رہے ہیں. اور جو اب اگر میں یہ کہوں کہ سب کی روٹ کاز کیا ہے تو اس سب کی روٹ کاز وہ کالا قانون ہے گستاخی کا جو کہ آپ نے آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے جو ہے وہ بنا دیا تھا، اور اب اس کے کانسیکوینسز پورا ملک بھگت رہا ہے. کیونکہ اس طرح کی جماعتیں، اگر بلاسفمی کا قانون نہ ہوتا تو اس طرح کی جماعتیں کبھی بھی نہ سوچتی کہ وہ اس طرح کے دھرنے دیں. جو مین بات ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کی جماعتوں کی پاور اس قانون کی وجہ سے ہی بڑی ہے. کیونکہ اب پوری اگر وہ قانون نہ ہوتا تو ایٹ لیسٹ لوگ یہ سمجھتے اوکے یار اگر کوئی کہتا بھی ہے تو کوئی غلط بات نہیں. تو یہ سب کانشیسلی اور کانشیسلی دونوں طریقے سے لوگوں کو یہ باور کرایا گیا کہ رسول کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں اگر کوئی بھی غلط بات کرے گا تو وہ جو ہے وہ قابل گرفت ہے. مگر پھر ظاہری بات ہے یہ اس سے بھی پیچھے پھر ہمیں جانا پڑے گا جہاں پہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. اس پوائنٹ سے ہی سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے خراب. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ناموس رسالت کا دفاع، ختم نبوت کا دفاع، یہ نعرے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. صرف ناموس رسالت نہیں، ابھی ختم نبوت کا دفاع، اب اور ہر چیز نئی نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں. پاکستان میں اس وقت مائنارٹی فوبیا یا مائنارٹیز کے خلاف ڈاگمیٹزم مائنارٹیز کے خلاف جو ڈسکریمنیشن ہے، جو ان کے خلاف جو ایک خاص قسم کی نفرت ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ اب انکمپس کرتی جا رہی ہے پوری سوسائٹی کو. سوسائٹی مزید سے مزید ایکسٹریم ہوتی جا رہی ہے. اور اصل میں وہی ہوگا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یوں تو اگر اس طرح یہ روز مولوی اس طرح کے کرتوت کرتے رہے پاکستان سول وار کی طرف جا رہا ہے. اگر نہ رکے، نہ گورنمنٹ نے کوئی اچھا قدم لیا اور ان مولویوں کا اچھے طریقے سے علاج نہ کیا گورنمنٹ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی اگر نہ کیا تو یہ کیوس کسی دن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے بھی نکل جانا ہے. اور پھر کیا ہوگا وہ ہم نہیں جانتے. پھر بہت برے حالات ہو سکتے ہیں. کیسے بات کہاں تک پہنچے گی اور کیا نہیں ہوگا یہ بات ہم ابھی صرف باتیں کر رہے ہیں، ہمیں پتا یہ ساری باتیں بعد میں چلیں گی. یہ بہت ہی مشکل سچویشن ہے اور اس سچویشن سے نکلنے کے لیے ایک امپورٹنٹ جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ طریقہ وہی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے چلیں. یہ جو ایکسٹریمزم جو پاکستان میں پھیلا ہوا ہے اس کو کسی طریقے سے کاؤنٹر کریں، جو کہ عمران خان کی گورنمنٹ نہیں کر رہی. اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری سبھی گورنمنٹس پیچھے اس بات میں فیل ہو چکی ہیں اور ہمارا جو فیلئر ہے وہ بہت بڑا ہے. اور مذہب کے نام کے اوپر صرف ایک خوف ہے پاکستان میں، مذہب کے نام پہ بھی ایک خوف ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکتے جس کو کسی نے مذہبی طور پہ چیلنج کر دیا. کیونکہ عمران خان کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس کو اگر کسی نے مذہبی طور پہ چیلنج کیا پھر کیا بنے گا. حقیقت ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور ننگی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ مین مسئلہ کیا ہے. مین مسئلہ پاکستان کا مسئلہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہی ہے پاکستان کا مسئلہ. اسلام جو ہے وہ پاکستان کا مسئلہ ہے. پاکستان کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام ہی مسئلہ ہے. اور جب تک یہ سٹیٹ، اگر یہ سٹیٹ ایک سیکولر سٹیٹ ہوتی تو آج یہ اتنے برے حالات میں نہ ہوتے. بنگلہ دیش جو کہ ہم سے بعد میں آزاد ہوا، آج اکانومیکلی ہم سے بہت آگے ہے، ہم سے پولیٹیکل سسٹم ان کا اسٹرانگ ہے، ڈیموکریسی وہاں پہ اسٹرانگ ہے. کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی آگے جی اسٹیبلشمنٹ قبضہ کر لے گی، ہم مولوی آگے دھرنا دینے. مولویوں کو انہوں نے ایسی کی تیسی پھیری ہوئی ہے، مولویوں کی انہوں نے سیدھا کیا ہوا مولویوں کو. پاکستان میں یہ ریئلائزیشن ہی ابھی تک شروع نہیں ہوئی کہ ان ملوں کو، ان ہلکے کتوں کو جو ہے رسی ڈالو، ان کو جو ہے نا ان کے پنجروں میں بند کرو. مسجد سے باہر ملے کا کوئی کام نہیں اصل میں، اور سیاست میں مولویوں کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. دنیا نے ویسٹ کی بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے، مذہب کو سیاست سے علیحدہ کیا ہے تو وہ انہوں نے ترقی کی ہے. جب تک پادری بیچ میں گھسے ہوئے تھے، جب تک بشپ پوپ بیچ میں گھسے ہوئے تھے، تب تک یورپ کا بھی وہی حال تھا جو آج ہمارا ہے. اور ابھی کیا ہوگا اگر آپ نے ان مولویوں کے منہ میں، ناک میں نکیل نہ ڈالی، گلے میں رسی نہ ڈالی تو یہ ہلکے کتے، یہ اسٹیبلشمنٹ بھی کتنے دن اپنے آپ کو ان سے بچا لے گی. یہ آپ کو آ کے کاٹیں گے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا پتہ لگے گا کہ آپ کے پاس کتنی طاقت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ملے آپ کے ٹول ہیں، مگر
केओस को कोई कितनी देर कंट्रोल कर सकता है, केओस ने एक दिन हाथ से निकलना होता है और वो दिन दूर नहीं है जब ये निकल जाएगा केओस हाथ से। पाकिस्तान आई थिंक कि सिविल वॉर की तरफ जा रहा है अब मुझे, अगर आपने इन मौलवियों को ना रोका तो फिर जारी बात है कि सिविल वॉर हो सकती है। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, आज नहीं तो 10 साल बाद हो जाएगी, 10 साल बाद नहीं तो 15 साल बाद हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान ने तो अब रही से ही कसर भी निकाल दी है। स्कूलों में टीचर प्रोफेसर बच्चों को नामूस रसालत और लबैक के नारे और गुस्ताख रसूल का गीत सजा सर तन से जुदा, यही नारे सिखा रहे हैं इस टाइम। तो आपने हर चीज को इस्लामिसाइज कर दिया और इस्लामिज्म जो है वो क्या करेगा, इसका हमें बड़ी जल्दी रिजल्ट नजर आएगा। इस बारे में कोई ज्यादा आप मेरे ज़हन में तो कोई शक नहीं है। हेलो गालिब, कैन यू हियर मी? हाँ, ये आपने मुझे वीडियोस भेजी हैं मगर मैं डाउनलोड ही नहीं कर पा रहा, पता नहीं कि व्हाट्सएप पे कोई प्रॉब्लम चल रहा है आपकी तरफ। मेरी तरफ तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कि आपकी तरफ ही कोई प्रॉब्लम। मुझे ये दोबारा से 2 तो डाउनलोड हो गई हैं, तीसरी और चौथी इनमें कोई ग्राफिक वायलेंट कंटेंट तो नहीं है, वायलेंस तो नहीं है, नहीं बस वो शेलिंग नजर आ रहा है, शेलिंग वगैरह नजर आ रही है। हाँ जी बस शेलिंग ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं फिर इसको ना जरा 1 मिनट चलाता हूँ। अच्छा आप बात करें, मैं उतनी देर इनको जरा ऑर्गेनाइज करूँ। सर देखिए, आज क्योंकि लद्दाख वालों ने मार्च स्टार्ट किया हुआ था, तो लद्दाख वालों का मार्च जा रहा है इस्लामाबाद, तो इन्होंने रोकने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने तकरीबन कोई 4 से 5 डेथ हो चुकी हैं और ये एमयू कॉलेज के करीब ये सारे मामला चल रहे हैं। तो ये फिर दोबारा जी लाहौर में एमयू कॉलेज तो आपने देखा होगा, सिविल सेक्रेटरीट। तो मैं इतना ज्यादा लाहौर से वाकिफ नहीं हूँ, हर जगह का मुझे नहीं पता होता, इसलिए लेकिन सर सिविल सेक्रेटरीट का तो पता ही होगा, दाता साहब का तो पता होगा ना आपको। हाँ मुझे बस थोड़ा ही पता, ज्यादा नहीं पता मुझे, मैं इसलिए वो नहीं कह सकता आपको। मैं लाहौर से प्रॉपरली उस तरह से वाकिफ नहीं हूँ कि कौन सी जगह कहाँ है। तो बस पहुंच जाता हूँ। अच्छा ये पहली वीडियो जो है वो चलाते हैं, जरा ये देखें, पूरी जंग का मैदान चल रहा है इस टाइम। सही चल रही है कि नहीं सही चल रही? जी सर थोड़ी स्लो चल रही है, रुकी हुई जी रुक गए। ये पता नहीं स्ट्रीम यार्ड 3-4 दिनों से ये तमाशा कर रहा है। ये मुझे अब किंग और चलानी पड़ेगी और वो फिर उसका साउंड नहीं जाता, एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम। 1 सेकंड, वीडियो दूसरी देखते हैं। अच्छा सर, बेसिकली बात ये है कि ये सारी जो जितने भी अभी देखे मिलिटेंट हैं और ये ठीक चल रही है। अच्छा ये देखें, ये भी आगे से गोलियां चला रहे हैं। अच्छा ये पुलिस वाले, ठीक है, सिविल का जी पुलिस वाले हैं, ये पुल के ऊपर चढ़े हुए हैं, जो मेट्रो पुल है ना उसके ऊपर। हाँ जी उसके ऊपर है। ये एक बहुत मेजर बर्डन बन गई है तहरीक लद्दाख जो है ना वो इसके ऊपर। सर बेसिकली सर इनका मामला तो वही है ना कि इन्होंने जब स्टार्ट किया था धरना, तो अब इन्होंने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इनको आर्डर आ गए थे तो कि आप साद रिजवी को छोड़ दें, लेकिन ये साद रिजवी को छोड़ना नहीं चाहते। देखें मैं दिखा रहा हूँ, इनकी आवाज नहीं आएगी, बस ये है, ठीक है, आवाज नहीं आएगी। ये देखें जी, एक मुल्ला है कैसे कमीज उतार के धोती में जो है ना इसने तमाशा शुरू किया हुआ है। वीडियो नहीं चली सर अभी तक। जी अब आ रही है सर। देखे ना कि ये लद्दाख में मैदान जंग बना हुआ है। अब आगे देखते हैं, एक सेकंड पीछे होगी इससे एक, ये वीडियोस अब दूसरी देखते हैं। तो ये पूरा मैदान जंग बना हुआ है जी इस वक्त। तो लाहौर में सर तो क्योंकि इंटरनेट भी काफी बंद है और इंटरनेट बंद होने की वजह से मामला खराब होते हैं। आपको पता है कि इंटरनेट पाकिस्तानी सिवाय इंटरनेट के करते क्या है, फौरन देख लिया, कोई इस तरह का कोई काम कर लिया। इंटरनेट खुला हो तो शायद ये लोग कम आए। तो अभी एक तमाशा देखने के लिए, तो आपको पता है कि पाकिस्तानियों की जहनियत किस तरह से है कि वो पाकिस्तानी किसी जगह तमाशा लगा हो तो वो चाहे देखने के लिए चले जाते हैं। तो यही हिसाब है कि आप देखें ये शेलिंग वगैरह जिस तरीके से कर रहे हैं लोगों के ऊपर, तो आपके सामने ये सिचुएशन है, लेटेस्ट सिचुएशन जो अभी हो रही है। ये शाम का टाइम है तकरीबन कुछ 6 बजे, क्योंकि आज इन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना था, तो इस्लामाबाद पहुंचने के बाद ये यहाँ तक रुके हुए हैं। इसके अलावा सर मैंने एक और 16 सेकंड की वीडियो थी वो मैं तो बेसिकली एक और भी इस्लामाबाद की जो सिचुएशन थी, जो कंटेनर बना लगाए हुए इन्होंने, वो भी अगर आप वीडियो दिखाना चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं। तो सर ये सिचुएशन वही है कि दोबारा आप देखें कि सिचुएशन फिर दोबारा पहुंचने वाली है। तो एक दूसरे नंबर पे और 2 सर जो तहरीक लद्दाख के लोग हैं वो हैं,
اور باقی کچھ اور طریقے سے ہیں. دوسرے نمبر پہ میں نے کہا کچھ آپ کو اور بتایا تھا کہ دیکھیں کتنا فورسفلی یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چراغاں کیوں نہیں کریں جو بینکوں کو سیل کر رہے تھے. میں نے آپ کو گرافکس بھیجے تھے, پکچرز تھیں. تو بیسیکلی میں بتانا چاہوں گا کہ ابھی دیکھیں یہ سرکاری سطح پہ جو عید میلاد النبی منائی گئی ہے سرکاری سطح پہ, تو اس وجہ سے دیکھیں یہ لوگوں کو خود انوائٹ کرنا ہے کہ یہ دیکھیں کس طریقے سے کام چلتے ہیں. جب آپ لوگوں کو سرکاری سطح پہ مجاہد ملت بنیں گے یا مجاہد ختم نبوت بنیں گے تو پھر یہ تو ہوگا نا, پھر تحریک لبیک تو آئے گی نا. تو پاکستان میں ابھی آپ کو پتا ہے کہ آسمان شرازی کے خلاف جو ٹرینڈ چلے ہیں وہ کیوں چلے ہیں, کیونکہ وہ اس نے بات کی تھی کہ وچ کرافٹ اور جنتر منتر سے یہ کام نہیں چلتے. تو انہوں نے سوچا کہ جو آپ کے شہباز گل صاحب ہیں جو اس وقت معاون خصوصی ہیں, انہوں نے بات کی کہ دیکھیں یہ جو جتنا بھی ہے نا یہ بشرا بی بی کے خلاف بات ہو رہی ہے. حالانکہ بشرا بی بی کے خلاف بات نہیں تھی, اس نے تو جنرل جنتر منتر کے خلاف, جیسے آپ بات کرتے ہیں کہ جنتر منتر نہیں ہونے چاہیے, یہ اس طریقے سے ملک نہیں چلتے, یہ اس طریقے سے معاملات نہیں چلتے, تو اس کے خلاف انہوں نے ٹرینڈ چلانے شروع کر دیے کہ طوائف میں لپٹی, خجاب میں لپٹی طوائف اور اس طرح کے. تو پاکستان کو یہ جنتر منتر سے جو چلانے کی کوششیں کی جاتی ہیں یہ کس طریقے سے, یہ پہلے بھی کیا بادشاہ اس طریقے سے ہی کرتے تھے, اب کیوں ختم ہو گیا تھا کچھ عرصے بعد, اب پھر یہ دوبارہ واپس آ رہا ہے پاکستان میں. تو یہ دیکھیں سر بہت زیادہ اس پہ ٹرینڈ, آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں یہ مطلب میڈیا کو ہراس یہ تو بڑی دیر سے کر رہے ہیں. تحریک لبیک والے جو ہیں وہ کسی لا اینڈ آرڈر کو, کسی بھی بندے کی سیفٹی سیکیورٹی کو نہیں جانتے, وہ سیدھا سیدھا کود خانہ شروع کر دیتے ہیں ہر ایک کے خلاف. تحریک لبیک جو ہے نا, میرے خیال ہے اس سے زیادہ ڈینجرس پارٹی پاکستان میں پولیٹیکل آج تک پہلے نہیں گئی. پوری فوج انہوں نے 10-10 15-15 لاکھ بندہ روڈ پہ نکال دیتے ہیں, اس کے بعد پاکستان کا پورا جو سیکیورٹی سیٹ اپ ہے وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ پچھلی بار جب انہوں نے دھرنا دیا انہوں نے پولیس کو مار مار کے, شہروں میں پولیس, چھوٹے شہروں میں پولیس روڈوں پہ تھی نہیں, ٹھیک ہے, اور رینجر بھی ڈراتے ہوئے گورنمنٹ ڈر رہی تھی. اور رینجر بھی فرض کریں کہ رینجر سارے پاکستان کی بھی ڈپلوائے کر دی جائے نا, تو اگر یہ 10-12 بڑے شہر اسلام آباد, پنڈی, لاہور, ملتان, فیصل آباد, سکھر, حیدرآباد, کراچی, یہ اتنے بڑے بڑے ملتان, یہ اتنے بڑے بڑے شہر ہیں کہ اگر آپ سارے شہروں کو اگر آپ کو کنٹرول کرنا پڑ جائے اور آپ کو رینجر بھیجنی پڑ جائے تو رینجر بھی نہیں پوری پڑے گی. سر رینجر بھی تو انہوں نے پولیٹیسائز کی ہوئی ہے نا, ان کے اندر بھی تو مذہب ڈالا ہوا ہے نا انہوں نے, رینجرز اور فوج کے اندر بھی تو انہوں نے مذہب ڈالا ہوا ہے. ہاں آپ کو پتا ہے کہ جب شاہ افران نے, جب خمینی کے لوگ آئے تھے تو اس نے انہیں گولی مارنے کا حکم دیا تھا, انہوں نے گولی نہیں چلائی تھی فوج نے. تو یہ پاکستان میں بھی یہ پرابلم بن سکتا ہے کہ کیونکہ فوج میں بھی تو بریلوی ہے نا, پتا چلے کل کو وہ چاہیں نہ لڑنا ان سے تو پھر کون لڑے گا. سر سلیمان تصیر کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بھی تو گارڈ تھا نا, اس کے اندر اس کو کسی نے موٹیویٹ تو نہیں کیا تھا نا, تو موٹیویٹ تو وہ خود ہی ہوا تھا. تو اس نے جیسے سلیمان تصیر کو, ممتاز قادری کے بارے میں, تو اس طریقے سے کیا, جی تو کیا ان کے جو باجوہ کہے کہ ان کو مارو اور وہ آگے سے فوجی اگر گولی نہ چلائے تو باجوہ کی پاور کدھر گئی؟ پھر کچھ کہیں بھی, عمران خان کی پاور کدھر گئی؟ پھر کوئی بھی نہیں کچھ بھی کر سکتا. بڑی خطرناک بات ہے. تو دوسرا سر آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں, پاکستانی جو جادو کے بارے میں آج کل بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے پاکستان کی پوری سٹریم میں, آپ بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ پاکستان میں جادو کو اتنا کنسیڈر کیوں کیا جا رہا ہے یہ, اور بشرا بی بی اور خاتون اول کے بارے میں کیوں اس طرح کیا جاتا ہے؟ آپ نے اس کے بارے میں نہیں بات کی. کیونکہ وہ ہے جو ہے ٹونٹ آنے والی خاتون ہے, وہ ٹونٹ آنے والی خاتون ہے اس لیے. تو لیکن سر یہ اتنا عمران خان جیسا لندن سے پڑا ہوا بندہ, وہ بھی پھر بھی اس کے چکروں میں کیسے آ جاتا ہے, اور یہ سارا کا سارا ملک جنتر منتر اور ٹونے کے معاملات میں کیسے چل سکتا ہے؟ تو آپ یہ پہلے بھی بادشاہ ایسے کرتے رہے, مودی بھی اس طرح کی معاملات میں کرتا ہے, تو یہ کیا بادشاہ سارے کے سارے سپرسٹیشنز پہ بلیو کرتے ہیں, یا یہ اب دوبارہ مذہب کے بارے میں جتنا انکلائنڈ ہونے کی شروع ہو جاتا ہے, یا ان کی رسپانسبلٹی کے لیول کی وجہ سے ان کو ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ نہیں, پاکستان میں اور ہندوستان میں ہمیشہ سے ہی ایسے ہی لوگ رہے ہیں. اور اگر آپ بی بی کو بھی دیکھیں تو بی بی کا بھی کل پرسوں بی بی سی نے آرٹیکل وہ ایک چھاپا ہوا تھا جس میں تصویر بھی تھی کہ بی بی ایک بابا کے پاس گئی ہوئی تھی اور نیچے زمین پہ بیٹھی تھی, بابا اوپر بیٹھا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ پاکستان انڈیا میں یہ تماشا بڑی دیر سے ہے اور ابھی بھی آگے بھی یہ رہے گا. تو جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کیا کیا تو کیا ویسے ہوتا بھی ہے کیا؟ اس پہ آپ بلیو کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہوتا تو نہیں ہے نا, ہوتا تو نہیں ہے نا جی, ہوتا کیا ہے, ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے. بی بی ابھی یہ بشرا بی بی جو مرضی کر رہی ہے پنکی پیرنی,
اس اصل میں تو کچھ بھی نہیں, وہ کنٹریبیوٹ تو نہیں کر رہی حالات کو ٹھیک کرنے میں. وہ خان جو ہے وہ انگلینڈ سے پڑھ کے آیا آکسفورڈ سے, مگر وہ سپرسٹیشس تو وہ بھی تھا, بی بی بھی تو آکسفورڈ کی ہی پڑھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, وہ تو اس سر سے یہ آئن فرق سے نہیں پڑتا. این کے لفظ سے وہ ہر کسی کو جوڑنا چاہتا ہے, جیسے این سے عثمان بزدار, این سے عمران خان, این سے عارف علوی, این سے وہ کشمیر والا بھی جو وزیر اعلیٰ ہے, وہ ہر چیز کو این سے. کیا حروف الاعداد اور حروف المقداد کے بارے میں آپ کی کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا یہ کچھ کس کے اوپر کوئی سر اثر انداز سپرسٹیشن ہی ہوتی ہے ہے؟ نا. اب میری رائے تو ان کے بارے سپرسٹیشن ہی ہے. عمران خان اب یہ کر رہا ہے تو بس ظاہری بات ہے عمران خان پاگل ہے. پھر میں کون سا عمران خان کو اچھا کہتا ہوں؟ میں تو ہر وقت ہی اس کی جہالت کو ناپ رہا ہوتا ہوں ادھر بیٹھ کے. آج سر اس نے ایک اور بھی کہا ہے کہ پاکستان میں جتنی پورن ویب سائٹ ہے اس کو دوبارہ بلاک کیا جائے. تو کیا یہ پہلے بلاک نہیں تھی, یا دوبارہ بلاک بلاک کہنے تھی جی, سے یا بلاک تھی. کرنے سے؟ پاکستان میں پون کو پچھلے 6-7 سال سے بلاک ہے. ساری دنیا وی پی این لگا کے پون دیکھتی ہے, اور اگر وہ نہ بھی دیکھیں تو ٹورنٹ سائٹیں مر گئی ہیں, لوگ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. لیکن پون کا لیکن سر ایکسس یہ کو روکنا بہت ہی مشکل کام ہے, نہیں رکتا. لیکن سر پاکستان کی جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ سب سے پہلے اس کو بین کرنے کی یا اپنے آپ کو اسلامائز کرنے کی کوشش کیوں کرتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں اپنے آپ کو پولیٹیسائز, پولیٹیکل اسلام اور ریاست مدینہ اور مکہ اور اس طرح کی باتیں کرتی ہیں؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ پاکستان یہ سارا کا سارا مذہب کے پیچھے چلانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ تو آپ اس کے بارے میں کوئی ایسے 2-3 آرگومنٹ دیں جو سمجھ بھی آئے, کہ پتہ چلے کہ اس میں کیا وجہ ہے. کیونکہ مذہب بکتا ہے. پاکستان میں مذہب بیچنا سب سے آسان ہے, اس لیے مذہب بک رہا ہے نا. لیکن سر دوسرا تیسرا لیکن آرگومنٹ کی سر تو یہ ضرورت دیکھیں, نہیں ہے. لیکن سر ایم بی ایس اور اس طرح کے جو سعودی عرب کے حکمران ہیں وہ مذہب کو پروپیگیٹ کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی تو چاہنا چاہیں تو وہ بھی تو اپنے آپ کو کر سکتے ہیں, لیکن وہاں مذہب کو پروپیگیٹ نہیں کیا جاتا. کیونکہ اور ان کے ابھی مفاد میں دوبارہ نہیں ہے, ایم بی ایس کے مفاد میں نہیں ہے مذہب کو یوز کرنا. تیل ہو جانا ختم. وہ بننا چاہتا ہے دبئی کی طرح ایک بڑی لوز قسم کی ٹورسٹ اسٹیٹ, جدھر لوگ آئیں آ کے ادھر پوری دنیا سے عورتیں آئیں وہاں پہ, اور وہاں پہ ہوٹل بک ہوں اور لوگ رشین سے اور فلاں سے اور ڈمکان سے وہاں پہ سیکس کریں. وہ بھی اب یہی چاہ رہا ہے جو دبئی میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا وہ سر اسے پتہ ہے کہ ایک منٹ یار سنا تو کریں. جی 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 اس کو پتہ ہے اچھے طریقے سے کہ حاجز کے ذریعے آنے والے ٹورزم سے پاکستان کا خرچہ, سعودیہ کا خرچہ پورا نہیں ہونا, اس لیے اسے اب دوسرا یاشی والا تھائی لینڈ بھی بنانا پڑے گا, تبھی جا کے ہوگا. اس لیے وہ بدل رہا ہے اس کے مفاد میں. اگر اس کے مفاد میں اسلام رہتا تو وہ بھی نہ کرتا, وہ بھی اسلام پہ ہی چلتا. جیسے کہ پاکستان کے مفاد میں ابھی تک یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اسلام ان کے مفاد میں. ٹھیک ہے, مگر ان کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام کسی کے مفاد میں کبھی بھی نہیں تھا, اور آگے بھی مشکل ہو جائے گی بات. اور ابھی یہ یاد رکھیں, خادم حسین رضوی یا اس طرح کے جو اسلام کے جو یہ مولوی ہیں, جو جن کو آپ دلال کہہ سکتے ہیں, یہ سارے کیوں اتنا اسلام کے حق میں بولتے ہیں؟ کیونکہ ان کی جیبیں بھرتی ہیں لوگ جتنا زیادہ یہ اس طرح کی انریسٹ پیدا کرتے ہیں. سعد رضوی کو کروڑوں روپیہ ملے گا ان دنوں صرف اور صرف ہدیے کے طور پہ, جی آپ جی دھرنا دے کے بیٹھے. ٹھیک ہے, اس کروڑوں میں سے وہ 10-15-20 لاکھ لگا دے گا, آدھے لگا دے گا, آدھے باقی کے اس کی جیب میں ہی جانے ہیں. اس کو پتا کہ یہ پروفیٹیبل کاروبار ہے, یہ پیسے کی گیم ہے, ساری پیسے کی طاقت کی گیم ہے. اور طاقت بھی اس کو چاہیے, وہ اسمبلی تک پہنچنا چاہتے ہیں, وہ تھوڑا بہت آگے. اور ان کو پتا کہ اگر فرض کریں کہ انہیں اسمبلی میں اثر انداز ہونے کی, ان کے پاس سیٹس ہوں, انہیں اثر انداز ہونے کی طاقت مل جائے, تو پھر ظاہری بات ہے کہ ان کو پیسوں میں بھی بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں ہیں ساری, سمجھ گئے سر جی 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 میں سمجھ گیا ہوں. اچھا سر, ایک اور کچھ دوست ہیں وہ آپ کا پروگرام سنتے ہیں, تو وہ ایک بات کرنا چاہتے ہیں. وہ سارے مطلب کہ وہ ان کا ایک کویشچن ہے کہ کیا خلائی مخلوق یا کوئی ایلین ایسے سائے کے طور پہ تو نہیں ادھر کوئی جاسوسی کر رہے دنیا کی؟ کیا کسی جگہ دنیا سے واپس کوئی ایسی مخلوق پاکستان میں یا مطلب کہ پوری دنیا میں ایلین یہاں ہیں تو نہیں؟ کیا ایلین ایگزسٹ کرتے ہیں؟ اگر ایلین ایگزسٹ کرتے ہیں تو وہ کیا اس دنیا میں موجود ہیں ابھی؟ چلیں وہ یہ اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ہے. اگر کوئی ہوتا تو شاید ہمیں کوئی تھوڑا بہت مل جاتا, اور اگر کوئی ایسا ہے جو کہ ہم سے ٹیکنالوجیکلی بہت ہی ایڈوانس ہے, تو پھر ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ ادھر ہے یا نہیں ہے. تو خیر سر, میرا ایک لاسٹ کویشچن تھا کہ آپ یہ جو پہلے شہر بنتے تھے, اگر آپ دیکھیں پہلے کسی بھی زمانے میں شہر بنتے تھے, تو کوفہ کیسے شہر بن گیا؟ کوفہ تو پہلے شہر نہیں تھا. جب انہوں نے وہاں سے کربلا جانے کی کوشش کی, اور کربلا کیونکہ مکے سے مدینے سے چلے, اور کوفہ پہلے تو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا کسی بھی جگہ, تو اوپر 40-50 سال میں کوفہ کیا اتنا بڑا شہر بن گیا کہ ادھر جا کے بیعت لی جا سکے امام حسین کی؟ تو یہ عجیب سا مجھے تھوڑی سی انٹریگنگ کویشچن لگا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہی سر میرا لاسٹ کویشچن تھا. نہیں, ہمیشہ
शहर ऐसी जगहों पे बनते हैं जहाँ पे पानी अवेलेबल हो, ठीक है। पुराने ज़मानों में क्योंकि बहुत सी, आज जिन जिन जगहों पे पानी अवेलेबल है, रहने के लिए अच्छी ज़मीन है जहाँ पे लोग रह सकते हैं, जो सेंटर ऑफ अटेंशन बन गए हैं, उन जगहों पे शहर आबाद हो चुके हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि बादशाह नए शहर बसाया करते थे। क्यों बसाया करते थे? उन्हें कोई एक ऐसी जगह देख लेते थे जहाँ पे पत्थर भी अवेलेबल हो, ताकि वो वहाँ पे फोर्टिफिकेशन प्रॉपर बना सकें, पानी दरिया हो कोई करीब से, ठीक है। तो वो ये देखते थे, ठीक है। कुएं खोदें तो जल्दी पानी मिल जाए, तो वो ये चीज भी देखते थे। आसपास ऐसी ज़राई ज़मीनें हो जहां से उनको अनाज मिले आसानी से। ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा इशू होता था पुराने वक्त में, क्योंकि हर चीज आपको घोड़े गधों पे डाल के लाद के लानी है, और घोड़ा गधा जो है वो गाड़ी से बहुत एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि उसे आपने आराम भी देना है, उसे आपने सुबह शाम उसे खिलाना भी है, ठीक है। और वो उसका फेलियर का रेट ट्रक से बहुत ज्यादा, और वो बार भी बहुत कम उठा सकता है। तो मेन बात ये होती थी कि ट्रांसपोर्टेशन को मद्देनजर रखते हुए वो ऐसी जगह पे शहर बसा देते थे जो कि ठीक हो। मगर जहां तक मुझे कूफे का पता है, कूफा उससे पहले भी शहर था, और कूफे के करीब ही एक ऐसी जगह थी और जहां पे यहूदी थे। और शहर उस वक्त शहर कैसे बनता, कूफे होता कैसे है कि कोई ना कोई बादशाह, कोई बड़ा जागीरदार एक जगह पे कोई फोर्ट्रेस छोटी मोटी बना लेगा जहां पे वो डिफेंड कर सकता है, तो वो जगह पे फिर शहर बन जाता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ते जाते हैं, शहर बन जाते हैं, बस यूं ही होता है। सर मेरा क्वेश्चन ये था, बल्कि एक दोस्त का भी क्वेश्चन ये था, वो कहता था कि जो मुस्लिम हिस्टोरियन के नजदीक कूफा बाद में बसाया गया, हजरत उमर के दौर में बसाया गया, और उसके भी बाद में, तो हजरत उमर के दौर में अगर बसाया गया या उस्मान के दौर में बसाया गया, क्योंकि इनकी जंगें जो पर्शियन के साथ होती थी, एम्पायर के साथ, वो कूफे के दरमियान होती थी, तो 30 साल में वो क्या इतना बड़ा शहर बन गया कि उधर जाके लोगों से बैत ली जा सके? हालांकि वो पहले तो शहर नहीं था। पुराने शहर नहीं, पुराने शहर इस्लामाबाद की तरह या पिंडी की तरह, कराची की तरह बड़े बड़े शहर नहीं होते थे कि पूरा एक जंगल है इमारतों का। नहीं, पुराना शहर कितना होगा, बड़ी हद है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर की जगह होगी, बस खत्म। पुराना मदीना कितना सा, छोटा सा, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। कूफा कितना होगा, आधा किलोमीटर स्क्वायर भी ना हो जाए, ठीक है। इसी तरह जेरूसलम पुराना कितना था, छोटा सा बिल्कुल। तो जिसको पुराने जमाने में शहर कहते थे, वो आज के कस्बे या गांव के बराबर भी नहीं आते। इसलिए ये मतलब ये कहना कि शहर बसा, पुराने जमाने में शहर बसाना आसान बात थी ना, मैंने आपको बताया, जहां पानी है, लोग फिर आबादी इर्द गिर्द जमा होती जाती है। मगर फसीलदार शहर तो खास हद से बढ़ ही नहीं सकते। जी सर, बस मुझे ये इसका जवाब दे दें कि क्या इतनी दूर मदीने से वहां जाना क्या फिजिबल और क्या रैशनल माइंडेड, क्या बंदा सोच सकता था? एक मेरा दोस्त कहता है, वो कहता है कि ये फिजिबल नहीं। सर अली का मदीने जाने की वजह, ये अली का कूफे जाने की वजह ये नहीं थी वो मदीने में सेफ नहीं था फील कर रहा। दूसरी बात है, कूफा पहले ही उससे एग्जिस्ट करता था, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करता था एग्जिस्ट, ठीक है। और दूसरी बातें फिर और हैं बहुत सारी, वो बहुत लंबी बातें होंगी। चले मैं आगे चलता हूँ, बस टाइम नहीं है मेरे पास, पूरे 5 घंटे। ओके बाय। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।